اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیوں کی نعمت عطا کی۔ آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام کو ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ ماریہ قبطیہ اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی تاریخ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر ملتا ہے بنسبت دوسری بیٹیوں کے۔ آخر ایسا کیوں؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی تاریخ اور سیرت کی معتبر کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا ذکر موجود ہے، بلکہ جس سے متعلق جو حالات و واقعات ہیں سب کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ بہت بعد کے زمانے میں جو تاریخ کی کتابیں یا اہل بیت کے تعارف میں جو کچھ بھی لکھا گیا، اس کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ شاید اللہ کے رسول کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ یہ اہل باطل کی کارستانیاں ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی کتابوں میں صرف اور صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا اور بقیہ کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ان کی دنیاوی اور سیاسی مقاصد کار فرما ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کے شباہت بگاڑ کر اپنے پلید مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی اس کارستانیوں سے یہ اثر ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے مورخین کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے رسائل اور کتابچوں میں قریب قریب یہی اثر مرتب ہو گئے۔ عوام تو صحیح اور معتبر تاریخی مراجع و مصادر کی طرف رجوع نہیں کرتی، ان کا اعتماد یہی چھوٹے رسائل، افسانوں، قصے، کہانیاں اور غیر معتبر کتابوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ ہم ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال کی تھی یہ پیدا ہوئیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے 2 بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ کافی دنوں تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہیں۔ جب اسلام نے مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے اپنے والد کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کافی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر کر مدینہ منورہ اپنے والد کے پاس پہنچ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو العاص بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو العاص بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دیا۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ صرف 7 یا 8 ماہ ہی باحیات رہیں اور 30 سال کی عمر میں 8 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 33 سال کی تھی یہ پیدا ہوئیں۔ اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو باپ کے کہنے پر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جو بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ انتقال کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس کے بیٹے نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ 9 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ انتقال کے وقت حضرت ام کلثوم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی دوسری لڑکی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 یا 41 سال تھی، یہ پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 23 یا 29 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں۔ واللہ اعلم۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔